رمزیش کی 78 پارٹ 1 ارحام خان زادہ اس کے قریب بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ سگریٹ کے کش لیتے وہ وقتاً فوقتاً اپنے پہلو میں سوئے نازک وجود پر بھی قہربار نگاہ ڈالتا جو ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی، جیسے 6 مہینوں کی نیند وہ آج ہی پوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ کمرے میں اس وقت اس کی مدھم سانسوں کا رقص گونج رہا تھا۔ اس کی گہری نیند دیکھ کر ارحام خان زادہ کے غیظ و اشتعال میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آج وہ اپنے گرد اس کی مہک، اس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر سکتا، یعنی اسے یقین ہے وہ اب کبھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسے یقین ہے وہ کبھی اس تک پہنچ نہیں پائے گا۔ ارحام خان زادہ اس کے بھڑکتے وجود پر قہربار نگاہ ڈالتا طنزیہ مسکرایا تھا۔ ایک سرپرائز اس نے آج اسے دیا، ایک سرپرائز اس نے آج اسے دینا تھا، اس نے اسے آج دینا تھا۔ جاگنے پر جو سرپرائز اسے ملنا تھا جو سرپرائز اسے ملنا تھا یقیناً اس کی جان لمحوں میں نکل جانی تھی۔ اسے مقابل کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ ارحام کے لبوں پر اب استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ اس کی حویلی سے نکلتے ہوئے حور ارحام خان زادہ نہیں تھی، بلکہ حور سلطان شاہ تھی، اور اس بکھرے لاپرواہ حلیے میں بھی وہ حور سلطان شاہ ہے۔ ارحام کے سینے میں ایک بار پھر سے آگ سی بھڑکی تھی۔ اگر وہ خود کو ارحام خان زادہ سمجھتی تو کبھی اس کمرے میں نہ ہوتی، کبھی اس حلیے میں، اس کمرے میں نہ ہوتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کمرے میں نہ ہوتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے بکھرا سراپا اسے اپنی باہوں میں ہی اسے گوارا تھا۔ بند کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں اس کا یہ روپ اسے گوارا نہ تھا۔ اس کے بکھرے حلیے پر نظر ڈالتے ارحام خان زادہ کے پورے وجود میں اس وقت آگ کے الاؤ دہک رہے تھے۔ وہ دہکتے ہوئے کوئلوں کی مانند دہک رہا تھا۔ جی کر رہا تھا پاس پڑے وجود کو دھیڑ کر رکھ دے، جس چہرے پر بھی کسی کی نظر گوارا نہیں تھی۔ وہ اپنی رعنائیوں سمیت کتنے ہی مردوں کی آنکھوں کو تراوت بخش گئی تھی۔ کیا اسے بغیر دوپٹے اور کھلے بالوں میں دیکھ کر کسی نے نظریں چکائی ہوں گی؟ وہ یہی سوچ کر بڑبڑ چلا تھا، اتنی بے وقوف تو ہرگز نہ تھی، اپنے قیامت خیز حسن سے بخوبی واقف تھی۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبے اس پر جھک گیا تھا۔ اس کی گہری نیند پر وہ اشش کر اٹھا۔ مقابل ہمیشہ سوتے ہوئے ہمیشہ اسے بے انتہا خوبصورت لگتی تھی، مگر آج پہلی بار وہ اسے سوتے ہوئے زہر لگ رہی تھی۔ جی کر رہا تھا اس کی مدھم سانسوں کو وہ جکڑ کر بے دردی سے خود میں قید کر لے۔ وہ اس پر جھکیں، اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے اسے دیکھے گیا۔ سانسوں کا مدھم زیرو بم اس کے دلکش نشیب و فراز میں ارتعاش برپا کیے ہوئے تھا۔ اس کے نشیب و فراز جیسے سمندر میں اٹھتی موجوں کی مانند محسوس ہوتی، اس میں تلاطم برپا کیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی تلاطم وہ خود کے اندر محسوس کر رہا تھا، ایسا طوفان، ایسی جھکڑ محسوس کر رہا تھا جو جیسے سب کچھ اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم کیا اپنے بدن اور اپنے وجود سے میرا دہکتا ہوا لمس مٹا سکتی ہو؟ تمہیں بہت آسان لگتا ہے میری زندگی سے واپس جانا؟ تمہارے لیے یہ سب ایک کھیل ہے؟ جواب دو مجھے۔ وہ اس کے پرسکون چہرے پر تپش زدہ نظر
ڈالتے دبے انداز میں غرایا تھا۔ اس کی پرسکون نیند اسے مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اسے بے سکونہ کر کے خود سکون سے سو رہی تھی۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی وہ اس کی اتنی نزدیکی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کا لمس محسوس نہیں کر پا رہی تھی اور وہ اس کی مہک محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اذیت کے انتہا پر تھا۔ اپنے قریب نازک شعلہ جواں وجود اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ مقابل کی ذرا سی نزدیکی اس کے بے جان وجود میں بھی جان ڈال سکتی تھی۔ وہ موت سے واپس پلٹ سکتا تھا۔ وہ تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بے اتناہی، لاپرواہی اس کی روم روم پر کھولتا پانی انڈیل رہی تھی۔ وہ بھڑکتا تندور بنا ہوا تھا۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ وہ نرمی سے اس کے عارض پر اپنی انگلیاں پھیر گیا تھا۔ اس کے سوئے وجود میں ابھی تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ ارحام خانزادہ اب جلتا سگریٹ اپنی زخمی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔ جلتی سگریٹ اس کی زخمی ہتھیلی کو جلا گئی تھی، مگر یہ زخم، یہ تپش اسے بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ جو زخم تپش پر سکون لیٹا وجود دے گیا تھا، ایک آگ ہی آگ تھی۔ اس کے گرد جس میں وہ جل رہا تھا خاردار تاریں تھیں، جس میں خود کو وہ جکڑا محسوس کر رہا تھا۔ خود سے زیادہ تمہیں چاہتی ہے صنم، دور جانا نہیں مجھ سے ہے صنم۔ ارحام کی گرم انگلیاں اس کے عارض سے ہوتی اس کے لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ قتل اگر کرنا دھیرے سے اپی نہیں نکلے گی میری ہونٹوں سے۔ وہ اب اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ اس کی مہک وہ اپنے اندر اتارنے لگا۔ جی کر رہا ہے تمہیں ایسے زخم، ایسے نشانات دوں، تم چاہ کر بھی اپنے بدن سے میرے نشان اور اپنے دل سے میری دہشت مٹا نہ سکو، مگر میرا عشق آج ایک کرنے سے روک گیا ہے، اور وہی عشق مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے کیے کی دردناک سزا دو۔ کیونکہ عشق میں شراکت نہیں ہوتی، جب تم میری ہو تو صرف میری ہو، تمہاری آتی جاتی سانسوں پر بھی صرف میرا حق ہے، تو تم کیسے کسی کے سامنے جا سکتی ہو؟ وہ اس پر جھکے کر آیا تھا۔ میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا میں دے کر رہوں گا، تاکہ تم ایسا کرتے 100 بار سوچو۔ وہ اس کی گردن میں لاکٹ پہناتے اس نے اس پر وہ سیلی نظر ڈالی تھی۔ اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم میں داخل ہوا۔ اس وقت ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر ہی اپنے اندر کی بھڑکتی آگ کو وقتی طور پر کم کر سکتا تھا۔ واش روم کے اندر داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹا وجود ابھی بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے وجود میں ابھی بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے شہرام، وہ اس کی قربت میں روتے ہوئے چیخی تھی۔ پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے اسے اپنی باہوں میں محصور کیا ہوا تھا۔ بہارے میری جان، کیوں ستاتی ہو مجھے؟ جانتی ہو کتنے دنوں سے تم نے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ تمہاری باتوں پر غصہ کرتے تم سے دور تو ہو جاتا ہوں، مگر کتنی اذیت محسوس کرتا۔ یہی سوچتا ہوں، جانتی ہو کتنے دنوں سے تم نے اپنے پاس نہیں آنے، یہی سوچتا ہوں اب تمہاری باتوں پر غصہ کر کے تم سے دور نہیں ہوں گا۔ جب تم سے دور نہیں رہ سکتا تو یہ فضول سی انا دکھانے کا کیا فائدہ؟ تمہارے آگے تو میری انا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیسی قیامت سی راتیں گزری ہیں تمہاری قربت کے بغیر۔ شہرام اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، اب اتنے دنوں سے میرے قریب نہیں آئے
تو क्या उसकी कसर आज ही पूरा करोगे, गवारों की तरह? कितनी देर हो गई तुम मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। बाहर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। वो इससे ज़्यादा उसकी आँख जैसी गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी शिद्दत सहते सहते वो बहाल हो चुकी थी। वो इससे दूर न हो जाए कहीं, बहुत सख्ती से उसे अपनी बाहों में कैद किए उस पर अपनी शिद्दत निछावर कर रहा था। उसके दीवानगी भरे लम्स से उसका चेहरा झलस रहा था। उसकी घनी मूंछों और बीड़ की चुभन से उसे अपनी गर्दन और चेहरे पर अब जलन महसूस हो रही थी। बाहर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। वो दीवानों की तरह कब से उसका चेहरा चूम रहा था। क्या गंवारपन दिखा रहा हूँ, प्यार ही तो कर रहा हूँ। गंवारों की तरह तुम चीख रही हो। पिछले 3 घंटों से तुम्हारी ये सिसकियाँ, तुम्हारी ये चीखें जारी हैं। सुकून लेने आया हूँ तुम्हारे करीब, मगर तुम यूं रो रो कर मुझे सुकून की जगह अजियत पहुंचा रही हो। शहराम उसकी कलाइयाँ जकड़े अपना सारा गुस्सा अब उस पर अपनी शिद्दतों की सूरत में उतार गया था। वो खुद से ऐद करके आया था उसकी बातों पर गुस्सा नहीं करेगा। उसकी गंवारपन वाली बात पर वो अपना गुस्सा जब्त नहीं कर सका था। बहाने के रोने में इजाफा हुआ तो उसकी लबों पर झुकता, उसकी सांसें जकड़ी अपना गुस्सा उतारने लगा। अपनी सारी तशनगी, सारी बेसुकूनी, बेचैनी उसमें अंडेल कर पीछे हुआ तो वो रोते हुए रुख पलट गई थी। मेरी बहारें, शहराम ने उस पर झुकते उसके बाल कंधों से पीछे करते नरमी से उसकी बरहना पुश्त पर अपने लब रखे थे उसे पीछे धकेलते उठकर बैठी। पास बड़े शहराम की शर्ट उठाए उसने पहनी और वॉशरूम में दाखिल होते दरवाज़ा धाड़ से बंद कर चुकी थी। शहराम खुद पर काबू पाए, सिगरेट सलगाए अपने गुस्से और इस तरह पर काबू पाने लगा। वो रोज़ ऐसे ही करती थी। उसकी गुर्बत से रहाई मिलते ही शावर लेने लगती थी। शावर लेते हुए उसके रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो जानता था वो ऊंचा ऊंचा रोते उसे सिर्फ सहनी अजियत दे रही थी ताकि वो आइंदा उसके करीब ना आए, और इस वक्त वो जहनी अजियत में मुब्तला भी था। वो एकदम सिगरेट उंगलियों में दबा गया था। जब तक ऐसे रोती रहती सिगरेट के साथ ये मशगला जारी रखता। अंदर रोते बहारे को बखूबी अंदाज़ा था उसकी रोने की आवाज़ सुनकर परेशान होगा, इसलिए उसके रोने में मुसलसल इजाफा हो रहा था। अपना सारा गुस्सा रोने की सूरत में उतार कर वॉशरूम से गुलाबी फराक में मलबूस गीले बालों समेत बाहर आई थी। शहराम को नज़रअंदाज करते वो ड्रेसिंग मिरर की जाने बढ़ी। तुम्हारी वजह से मेरे बालों का हशर हो गया है, मुझसे सुलझते ही नहीं है। और शावर लेने के बाद ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी हुई ड्रायर हाथ में पकड़े रोते हुए चीखी थी, लाओ मैं सुलझा देता हूँ। शहराम बेड से उठता उसकी तरफ बढ़ा। वो इस वक्त सिर्फ ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस था। रहने तो मैं कर लेती हूँ, तुम मेरे करीब मत आओ। आरे उसे खुद की तरफ बढ़ता देखकर झंझलाई थी। वो जानती थी उसे यूं शावर लिए देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसे बेड पर लटाए अपनी बाहों में लेकर उसके चेहरे, उसकी गर्दन, उसके लबों पर मीठा मीठा तबस्सुम बखेरता रहेगा। मैं कर लेता हूँ मेरी बहारें, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। उसका रुख नरमी से वो उसका रुख नरमी से मोड़कर अपनी तरफ कर गया था। तुम अपना हर काम मुझसे करवा लिया करो, मगर यूं रोया ना करो। उसकी गुलाबी आंखों को नरमी से चूम गया।
چھوڑو مجھے شہرام۔ اس کے نرم لمس پر اس کی آواز دھیمی ہوئی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی عارض پر اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا غصہ اتارا تھا۔ لب سرخ کنداری ہوئے تھے۔ بہارے اس کے ہاتھ جھٹکتے ڈریسنگ میرر کی طرف منہ موڑ گئی تھی۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اسے اپنے سان لگا گیا۔ بہارے اس کے حصار میں چھٹپٹائی تھی۔ شہرام نے اس کے بال پیچھے کرتے اس کے کندھوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے اور رکا نہیں تھا، بہت نرمی سے اس کی کمر اور اس کی پچھلی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ جہاں جہاں اس نے اپنی شدتیں نچھاور کی تھی، وہاں وہاں اپنا نرم لمس بکھیر رہا تھا۔ بہاریں اس کے لمس پر اب سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ اس کا رخ پلٹے سے اپنے مقابل کر گیا تھا، اس کے ایک ایک نکوش کو لبوں سے چھوتے اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرتا، اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتا اب اس کے پیٹ پر آ چکا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے پیٹ پر اپنا لمس نرمی سے بکھیرنے لگا۔ کافی دیر تک اس کے پیٹ پر اپنے لب نرمی سے رکھتا رہا۔ بہاریں اب اسے جھٹک نہیں رہی تھی۔ وہ ڈرائر ہاتھ میں پکڑی سرخ گلاب سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے پیٹ سے لپٹے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کی آنکھیں موڑ چکا تھا۔ بہاریں اپنے لب کاٹتے گلابی ہوئی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ بہاریں کو نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑا دیکھ کر شہرام مسکرا گیا۔ شہرام نے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ سے ڈرائر لیا، اس کے بال ڈرائی کرنا۔ اب کی بار بہاریں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ بہاریں کی آنکھوں کے آگے یہ منظر لہراتا اسے بے چین کر چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو جلملائے تھے، ایسی تڑپ اٹھی تھی وہ تڑپ کر جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، مگر نیند ندار تھی۔ وہ اس دن والے سیاہ فراق میں ملبوس تھی جس میں اس کا بھڑکتا وجود وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ اس دن سے ہی وہ سلگ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہو رہی تھی۔ بظاہر سب گھر والوں کے سامنے نارمل تھی۔ زینہ خانم کو اپنے اور شہرام کے بیچ کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ان کی باتیں اس کا چین و سکون سب کچھ چھین لیتی تھی۔ دو دن سے نہیں آیا تھا۔ روزینہ خانم پھر سے اس کی اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی۔ ان کی باتوں کے جواب میں اس کے پاس بھیگی آنکھوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس دن تو اس نے کسی ہاسپٹل میں جوائننگ کی میل نہیں بھیجی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ کبھی کسی صورت اسے کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام نہیں کرنے دے گا۔ اس نے یہ ہاسپٹل اسی لیے تو بنایا تھا اسے کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام کرنا نہ پڑے۔ اب وہ اسے ہاسپٹل اس کی ذاتی ملکیت نہیں یہ کہہ کر نکال چکا تھا۔ بہاریں گہرے سانس لیتی بیڈ سے اٹھی۔ اس کے لب سماعتوں میں گونجتے ایک منظر پھر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ تم مجھے ڈانٹ لیتے سب کے سامنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ یہی تو نہیں کر سکتا، تمہیں کبھی کسی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہاری جھکی نظریں مجھے گوارا نہیں۔ ویسے بھی یہ ہاسپٹل آپ کا ہے اور آپ جو چاہیں کریں، آپ کو سب معاف ہے، اور یہاں کا آنر بھی صرف آپ کا ہے، آپ کا غلام۔ وہ کیا کہے گا آپ کو؟
شہرام گمبھیر آواز میں بولتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے لفظ اور اس کا لمس یاد کر کے وہ ماہی بھی آپ کی طرح تڑپی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ رہی تھی۔ نہ ہی وہ ہاسپٹل ہے، نہ ہی تم میرے ہو، نہ ہی وہ ہاسپٹل میرا ہے، نہ ہی تم میرے ہو، سمجھے تم؟ مجھے تمہیں اپنا بنانا بھی کبھی نہیں۔ تم جیسا اجڑ گنوار شوہر مجھے چاہیے بھی نہیں۔ صفاک انسان، بے حس انسان، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ وہ بچپن سے اس کے التفات سہتی آئی تھی، اب اس کی بے اتنائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے غرور تھا اس بات کا، کچھ بھی کرے گی وہ ہمیشہ اس کی ہر غلطی بدتمیزی برداشت کرے گا، اس کے آگے جھکے گا، اس کے لیے تڑپے گا، اس کے لیے روئے گا، مگر آج اس کا آنکھیں پھیرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کی بے التفاتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہارے گہرے سانس لیتے اپنا موبائل پکڑے کمرے کے ٹیرس کا دروازہ کھولتے ٹیرس پر آئی۔ ٹھٹرتی ہڈیوں میں اترتی برفیلی ہواؤں نے استقبال کیا تھا۔ جو آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی وہ تو شاید یہ برفیلی ہوائیں بھی کم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت بنا کسی گرم شال کے تھی، ٹھنڈی ریلنگ پر اپنے ہاتھ جمائے گہری سانس لینے لگی۔ کمرے میں اس کا دم گھٹتا تھا، وہ کمرہ اسے عذاب لگتا تھا۔ بھارے کے بال اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ اس دن کے بعد اس نے بال بھی نہیں سلجھائے تھے۔ بہارے نے موبائل کو پکڑی، اپنی جوائننگ ای میل کا سکرین شاٹ شہرام کے نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ وہ بے چینی سے ٹیرس پر چکر لگاتے موبائل سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے ابھی تک اس کا میسج سین نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کے جانے کے بعد ایک ہاسپٹل میں اپنی جوائننگ کے لیے اپلائی کیا تھا اور اسے آج جوائننگ ای میل بھی آ چکی تھی۔ اور وہ شہرام کو سینڈ کر کے اسے آگ لگانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی اب کبھی اس کے ہاسپٹل نہیں آئے گی۔ باہر جلے پیر بلی کی مانند ٹیرس پر چکر لگا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے تھی، وہ اس وقت سویا ہوگا۔ یہ سوچ اسے آئی تھی اگر وہ اس کی نیندیں اڑانا چاہتی تھی، جیسے وہ پچھلے کچھ دنوں سے سوئی نہیں تھی، اس کو بے سکونہ کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہارے کا بھیجا ہوا سکرین شاٹ سین کر لیا گیا تھا۔ اس دن تو وہ کمرے میں وہ ابھی بھی جاگ رہا ہے، مزید بے سکون ہوئی تھی۔ اس دن تو وہ کمرے میں آتے ہی سوگا، آج کیوں جاگ رہا ہے، اس ٹائم کیا کر رہا ہے، طرح طرح کے وہم ستائے۔ بہارے بڑبڑ جلتے بھڑکتا تندور کی مانند سے لگتی رہی۔ کتنی دیر موبائل ہاتھ میں پکڑے ٹیرس پر کھڑی رہی۔ اسے میسج سین کرنے کے بعد اس کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہرام خان زادہ، بہارے تمہارے سامنے بھیک مانگے گی، تمہارے ہاسپٹل کو دوبارہ جوائن کرے گی؟ کبھی نہیں، میں تمہاری نظروں کے سامنے دوسرا ہاسپٹل جوائن کروں گی۔ میں تمہاری نظروں کے سامنے، تم نے اب اس کمرے میں قدم بھی رکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ رہو تم وہیں پر، ہمیشہ وہیں پر، خدا کرے تم مر جاؤ، تمہاری قبر بھی وہیں پر بنے، تمہیں کبھی سکون نہ آئے، تم ہمیشہ تڑپو، تمہیں خدا کبھی سکون نہ دے۔ ٹیرس پر کھڑے ہوتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہزیانی چیخی تھی، کمرے کی طرف بڑھتے، بیڈ کی طرف تکیے پر اوندے منہ لیٹے بری طرح سسکیاں بننے لگے۔
امینہ خانم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ حور کا رونا، حور کا ایسے بے پردہ مردانے میں جانا اور پھر ایسے حویلی سے چلے جانا انہیں کافی تکلیف پہنچا گیا تھا۔ پریزے کا دور جانا بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ارحام کی سرخ آنکھیں اور اس کا زخمی ہاتھ یاد کرتے ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی حویلی سے چلا گیا تھا۔ یہ سن کر ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زران ان کے قریب ان کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مورے کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ ہم لالا بالکل ٹھیک ہے۔ بہت جلد ہم پریزے کو گل سے واپس لے لیں گے، آپ یقین رکھیں۔ زران ان کے ہاتھ کی پشت کو چومتے بولا، زران تم نے دیکھا حور کو کیسا وہ ہمارا عزت دو کوڑی کا کر گیا۔ ہمارا گھر کی عورتیں پہلے کبھی یوں بے پردہ بنا کسی چادر کے کمرے سے بھی باہر نکلا؟ پہلے اس لڑکی نے ہمارا ارحام پر الزام لگایا، اس کا بیٹی جدا کر دی۔ اب پھر سے اس نے یہی کیا، اس کا عزت ایسے بے پردہ حویلی کا ملازموں کے سامنے جا کر نیلام کیا، اس کا بیٹی پھر سے اس سے جدا کر دیا۔ دیکھا تھا نا تم نے کیسے وہ تڑپ رہا تھا۔ ہم مانتے ہیں ہمارا ارحام نے اسے غصے میں تکلیف پہنچایا۔ تم ہی بتاؤ اس نے جو سب کیا، کیا کوئی بھی مرد اپنا غصہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ روزینہ خانم بھرائے لہجے میں بولی، مورے آپ کیوں یہ سب سوچ رہی ہیں؟ ذرا نے امینہ خانم کے آنسو نرمی سے صاف کیے، کیسے نہ سوچیں ہم یہ سب کچھ۔ تم ہی بتاؤ، اس لڑکی کو کبھی ارحام نے کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو مان دیا، عزت دیا، اب تو اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ تم نے دیکھا نا کیسے وہ بھاگ بھاگ کر اسلام آباد سے حویلی آتا تھا، کہ پھر بھی یہاں سے چلا گیا۔ خود آیا تھا ہمارا بیٹا کی زندگی میں، اس کو ہم زبردستی تو نہیں لایا۔ پھر قصوروار ہمارا بیٹا ہی کیوں؟ سارا سزائیں ہمارا بیٹے کے حصے میں ہی کیوں؟ مینا خانم بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ مورے مت روئیں ایسے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زران پریشانی سے بولا، امینہ خانم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ زران ہم کو اب پتہ چلا کبھی بھی اپنا برادری سے باہر اپنا بچوں کی شادی نہیں کرنا چاہیے، اپنا جیسا لوگوں میں شادی کرنا چاہیے۔ گل زبان دراز تھا، مگر جب تک ارحام کے نکاح میں رہا اس کا عزت پر آنچ نہیں آنے دیا۔ وہ جرگے میں گیا تھا، مگر تب وہ ایک عورت تھا، ایک بیوی جو دوسرا عورت کی خوبصورتی دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بہارے کتنا بدتمیز ہے، مگر کبھی اس کا سر سے دوپٹہ نہیں اترا دیکھا۔ اور تمہارا وہ بیوی کیسے دلہن کے لباس میں مردوں کے بیچ پہنچ گیا تھا، کس طرح تمہارا ہی بھائی کے ساتھ نکاح کرنے کا خواہش کیا۔ مورے پرانی باتوں کو دہرا کر آپ صرف مجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابرش میری بیوی ہے، میری عزت۔ جو کچھ ہوا میں بھول چکا ہوں، اس نے جو بھی کیا مجھ پر غصے کی وجہ سے کیا، وہ اس کی نادانی تھی۔ اب دوبارہ آپ یہ بات مت دہرائیے گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ زران سختی سے بولا، یہی تو ہم کہہ رہے، زران وہ عورت ہی کیا جو غصے میں نادانی میں اپنا عورت ہونا بھول جائے، اپنا وقار سے نیچے گر جائے۔ تمہارا بیوی نادانی میں اپنا جان لے لیتا تو شاید یہ تعریف کے قابل ہوتا۔ مردوں کے درمیان اپنا عزت اچھالنا کون سا نادانی ہوتا ہے؟ مینا خانم گہری ہوتی سانسوں سے بولی، مورے کیا ہوا ہے آپ کو؟ ذرا نے پریشانی سے انہیں دیکھا، جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کرتی گہرے سانس لے رہی تھی۔ ذرا وعدہ کرو ہم سے، تم پلوشا سے شادی کرو گے؟ وہ ابرش تمہارا قابل نہیں ہے، وہ بھی تمہیں وقت پڑنے پر چھوڑ جائے گا، تمہارا عزت تو کوڑی کا کر دے گا۔ تم وعدہ کرو ہمارا ساتھ۔
مورے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زرا نے ان کی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے پریشانی سے انہیں پکارا، جن کی سانسیں بہت تیز تیز چل رہی تھی، پورا بدن ہانپ رہا تھا۔ وعدہ کرو زران، تم پلوشا سے شادی کرے گا، تمہیں وہ محبت، اولاد، اچھا بیوی ہونے کا سکھ وہی دے سکے گا۔ مینا خانم اب کی بار چیخی تھی۔ مورے زران نے بے بسی سے انہیں پکارا۔ مینا خانم کی طبیعت شاید شدید خراب ہو چکی تھی، اب وہ سانس بھی مشکل سے لے رہی۔ وعدہ کرو زران، مینا خانم اب مشکل بولتے اس کی چوڑی ہتھیلی پکڑی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں مورے، میں پلوشا سے شادی کروں گا، زران نے ان کے قریب ہوتے ان کی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ مورے ابرش جو زران کو تلاش کرتی ابھی بھی مینا خانم کے کمرے کی طرف آئی تھی، بند دروازے سے زران کے لفظ سن کر ساکت ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اسے زوردار جھٹکا تھا، منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ رمز عشق تحرین اور آصف 78 پارٹ 2۔ ابرش واش روم مرر کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں گلابی اور آرز سرخ تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سلیب پر ہاتھ جمائے اپنے بدن کی لرزاہٹ پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ زران کے لفظ اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے تھے جیسے۔ میں وعدہ کرتا ہوں موری، میں پلوشا سے شادی کروں گا۔ وہ لفظ یاد کر کے کانپتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس دشمن جاں کے لفظ پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں اس سے بات تو دور اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ قربت کے لمحات میں اس کی دیوانگی، اس کی سرگوشیاں یاد کر کے وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے شاور آن کیے اس کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ گرم پانی اسے بھگو رہا تھا۔ ابرش نے اپنے سر سے گلابی دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا تھا۔ وہ گلابی فراق میں ملبوس شاور کے نیچے روتے ہوئے کھڑی تھی۔ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی اس کی ہر چیز کو اپنا بنا لیا تھا۔ اس نے کہا سر سے دوپٹہ نہیں اترا تھا۔ اس نے کہا اسمن یار خان کے سامنے نہ جانا۔ وہ کبھی نہیں گئی۔ جہاں وہ نظر آیا الٹے قدموں پلٹ گئی۔ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے متعلق مجھ سے سوال مت کرنا۔ اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا وہ اس کا سکون ہے، اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دیتے وہ اس کی شدتوں میں سکون ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ زران خانزادہ کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ ساری دنیا کو بھول جائے۔ مگر وہ تو صرف اسے ہی بھول گیا تھا، اس سے کیا ہوا ہر وعدہ بھول گیا تھا۔ کیا مانگا تھا اس نے؟ اس حویلی سے رہائی نہیں مانگی تھی، صرف اسی کو مانگا تھا۔ اسے زران خان کی دیوانگی بنا تھا، مگر اسے دیوانگی بنا گئی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ اس نے ہر خواہش سے منہ پھیر لیا تھا، کیونکہ زران خانزادہ وہ اس سے آگے پیچھے پھرتی تھی، پھر زران خانزادہ اس کی آنکھیں پیچھے نہیں پھرتا تھا۔ اس نے اپنی ہر خواہش سے منہ موڑ لیا تھا، زران کو ہی اپنی ہر خواہش بنا لیا تھا۔ بچپن سے ہر خواہش، ہر احساس سے منہ موڑا تھا، تو یہ خواہش بھی پوری نہ ہوتی تو کیا ہو جانا تھا؟ کسی کی بھی تو محبت نہ ملی تھی، زران خانزادہ کی بھی نہ صحیح۔ اب شاور کے نیچے کھڑی زاروں منہ پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ زران خانزادہ سے شادی کرنے کے جو تحفظات تھے وہ ایک ایک کر کے سب پورا کر چکا تھا۔ اب چاہے اس پر ہاتھ اٹھانا ہو یا پھر بے وفائی۔ ابرش نے اب کرب سے سسکی لی تھی۔ جہاں
زندگی میں اسے کچھ نہیں ملا تھا، وہاں ایک محبت بھی تھی۔ اس کے بہت بڑے خواب نہ تھے، اسے شدید محبت چاہیے تھی۔ وہ کسی کی دیوانگی بننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے امپورٹنٹ صرف وہ ہو، اس کے آگے وہ کسی کو اہمیت نہ دے، مگر اسے سب عزیز تھے سوائے اسے زران خان زادہ پہلی نظروں میں ہی اچھا لگا تھا۔ اسے جہاں اسے زندگی سے میں کچھ نہ ملا تھا، وہاں ایک محبت بھی تھی۔ اس کے بہت بڑے خواب نہ تھے، اسے شدید محبت چاہیے تھی، کسی کی دیوانگی بننا چاہتی تھی۔ اس کے لیے امپورٹنٹ صرف وہ ہو، اس سے آگے وہ کسی کو اہمیت دے، مگر اسے سب عزیز تھے سوائے اسے زران خان زادہ پہلی نظروں میں ہی اچھا لگا تھا۔ اس کی پرسنالٹی پر مر مٹی تھی، مگر اس کی روڈنس اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ اس سے دور ہوتی گئی، بلکہ اس کی روڈنس پر اس کی پرسنالٹی اسے مان پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ مردوں میں اگر اسے کچھ پسند تھا، وہ تھا ان کا نرم مزاج۔ جب وہ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کرتے مسکرایا تھا، اس کا سب کچھ لے چکا تھا، مگر پہلی ملاقات میں اس نے اس سے جو کچھ کہا، وہ زرعان خانزادہ پر 100 بار لعنت بھیج چکی تھی۔ وہ اس کی حویلی میں اس سے بچتی بچاتی رہی، مگر زرعان خانزادہ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، چاہے اپنی باتوں سے اس کا دل دکھانا ہو، چاہے اس کے قریب آنا ہو۔ وہ اس کی روڈنس کے باوجود اس کی طرف کھنچتی چلی گئی، مگر اس کا دل اسے اپنانے کو تیار نہ تھا، کیونکہ اسے پاشا جیسا مرد اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھا۔ مگر وہ زبردستی اسے اپنی نام کی انگوٹھی پہنا گیا، اور زہلے ہمیشہ کی طرح ہر معاملے میں بے بس اور بے حس تھی۔ جب 5 سال کی تھی، اپنے سے چھوٹے 1 سال کے آہل کو سنبھالتی تھی، تب بھی زہلے بے بس اور بے حس تھی۔ جب اپنے پاشا سے تھپڑ کھاتی تھی، تب بھی زہلے بے بس اور بے حس تھی۔ آنکھوں کے آگے وہ منظر لہرائے جو اس سے اس کا بچپن چھین چکے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سسکتے ہوئے 2 زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ زہلے اسے گھر چھوڑ کر نوکری کرنے چلی جاتی تھی۔ وہ سارا دن بریڈ کھاتے ہوئے گزارتی اور آہل کو بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھلاتی۔ نوکری سے واپسی پر زہلے اونچا اونچا رونے کے سوا کچھ نہ کرتی تھی۔ وہ ڈر کر سہم کر آہل کو اپنے ساتھ لگائے وہی سوکھی ہوئی بریڈ کھا کر کسی کمرے کے کونے کترے میں چھپ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے سو جاتی۔ زہلے کے پاس اپنی بے پردگی کا، اپنے باپ بھائیوں سے بچھڑنے اور پاشا جیسے انسان سے شادی سے ماتم کرنے کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ بھول ہی جاتی کہ 5 سال کی اس کی بیٹی اس کے پاس آنے کو ترستی ہے، اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر تڑپتی ہے۔ ہفتوں دنوں ایسے گزارنے کے بعد زہلے کو اس پر ترس آ ہی جاتا، اسے پیار کر ہی لیتی تھی، مگر بدقسمتی سے ہر بار اس کی بری قسمت کی طرح اس کا باپ اسی لمحے اسی دن گھر آ جاتا تھا، اور ایسا ہر بار ہوتا تھا۔ اسے تو یہی یاد تھا، زہلے کا پیار یاد ہی نہیں تھا۔ اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا، تو گھٹنوں میں منہ دیے اب رونے لگی تھی۔ پاشا زہلے کو مارتا، اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر جاتا تو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پاشا کو روکتی، بدلے میں کتنے ہی تھپڑ اس کا مقدر بنتے، اور ہر بار پاشا کے جانے کے بعد اس کے برے دن ایک بار پھر سے شروع ہو جاتے۔ زہلے کو ایک بار پھر سے دورہ پڑ جاتا، جب وہ اونچا اونچا روتے ہوئے حویلی کے لوگوں کو پکارتی۔ اسے ان حویلی والوں سے نفرت ہوتی۔ شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے اس نے ان حویلی کے مکینوں کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی۔ جیسے جیسے ریسرچ کرتی، اسے ان خان لوگوں سے نفرت ہوتی جاتی۔ اس کے ماموں، اس کا نانا، اس کی کزن ایک لگژری زندگی گزار رہے تھے، اور وہ 14 سال کی عمر میں امریکہ میں کتنے ہی سپر سٹور
اور ریسٹورنٹ پر کام کر چکی تھی۔ حسین خان زادہ سے اس وقت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا تایا پاکستان سے ان کے لیے اکثر پیسے بھیجتا تھا جو نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، مگر پھر بھی ان کے لیے وہ رقم بہت معنی رکھتی تھی۔ بہت سی ضرورت کی چیزیں وہ اپنے لیے تب خرید لیتی تھی۔ لاشعوری طور پر اپنے تایا کی فیملی کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، اور ان خانزادہ کے لیے شدید نفرت۔ اپنے تایا کی فیملی اور سمیع اللہ کی فیملی کا موازنہ کرتی رہتی۔ وہ لوگ سمیع اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، پھر بھی ان کا تایا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا۔ اس لیے زعیم کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ تھا۔ اسے ہمیشہ سے یقین تھا اس کے تایا کی طرح ہے۔ اپنی کی آنکھوں کے آگے ساری باتیں، سارے مناظر آ رہے تھے۔ واش روم میں اس کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر واش روم کے فرش پر پڑے دوپٹے کو دیکھا تھا۔ اس کی ہچکیاں بڑی تھیں۔ زہلے اکثر اسے دوپٹہ اوڑھنے کو کہتی تو وہ تنزیہ مسکرا جاتی تھی۔ زہلے تب شرمندگی سے نظریں جھکا لیتی تھی۔ جگہ جگہ وہ نوکری اسکرٹ شرٹ پہن کر کرتی تھی تو وہ دوپٹہ کب لیتی؟ ایسے میں اس پردے سے بھی نفرت ہوتی تھی۔ ایسے میں اسے پردے سے بھی نفرت ہوتی تھی۔ اسی پردے نے ان کی زندگی عذاب بنائی تھی۔ زہلے کو بے پردگی کی وجہ سے ہی تو شدید دورے پڑتے تھے۔ اسی ایک بات پر تو زہلے نے پاشا سے بے تحاشا تھپڑ کھائے تھے۔ ابرش نے اب اپنا کانپتا ہاتھ اپنے گال پر رکھا تھا۔ زنان کے تھپڑ مارنے کے باوجود وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے کو تیار ہو گئی تھی، مگر اس کا زعیم کے ساتھ سلوک اور اس پر شک کرنا اسے توڑ چکا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، محبت کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے سے بہتر ہے اس کے بغیر رہا جائے، اس کے بغیر زندگی گزار لے۔ مگر وہ زبردستی اسے اپنی زندگی میں لے آیا۔ زران کا اسے بار بار اپنی ونی کہنا اسے مزید اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ پاشا بھی تو اس کی ماں کی محبت تھی۔ وہ ساری عمر ذلیل ہوئی، اس لیے وہ بڑے جرگے میں پہنچ چکی تھی۔ اس دن بھی اپنی عزت نفس کو چنا تھا۔ مردوں کے بیچ جا کر یہ سب کچھ کہنا اس کے لیے معیوب نہ تھا، کیونکہ وہ بے پردہ زندگی گزارتی آئی تھی۔ اسے ادھر کے رسم و رواجوں کی عادت نہ تھی۔ اس نے اپنے لیے آواز اٹھائی تھی، اگر بھرے جرگے میں ایک مرتبہ پھر سے زران کا تھپڑ اس کا مقدر بنا تھا۔ وہ اب گال پر ہاتھ رکھے بے تحاشا رو رہی تھی۔ زران سے نکاح کے بعد وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو ختم کرتے اس کے آگے جھک گئی تھی۔ وہ ایک بیوی بن چکی تھی۔ اپنے شوہر کی بے اتنائی، بے قدری اسے چبھنے لگی تھی۔ محبت تو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں تھی، نکاح کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ اس جیسی محبت کو ترسی ہوئی لڑکی کے دل میں بھلا پہلی محبت ختم ہو سکتی تھی؟ وہ تو آج بھی زہلے کی محبت کو یاد کر کے وہ تو آج بھی زہلے کی محبت کے لیے روتی تھی۔ اس لیے زران خانزادہ کی محبت کو پانے کے لیے وہ اس کی طرف خود بڑھ گئی۔ نکاح کے بعد بھی اس کے قریب نہیں آیا تو پہلے تو زران کا یہ عمل اس کے دل میں زران کے لیے تمام بدگمانیاں دور کر گیا تھا، مگر وقت کے ساتھ اسے یہ دوری چبھنے لگی تھی۔ اس حویلی میں بھلا تھا کون اس کے علاوہ؟ بھلا اس لیے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے ٹاپ نائٹی پہن کر اسے یہاں سے بھی پتہ نہیں چلا اس کی محبت میں کتنی دیوانی ہے۔ اس کے متوجہ کرنے پر آخر قریب آ ہی گیا تھا۔ اب یہ دوریاں ختم ہوئی تھیں، وہ اپنے اور اس کے بیچ کسی تیسرے کو لے آیا تھا۔ سوچ لیا، یعنی وہ لے آیا۔ اب زیر لب یہ الفاظ بڑبڑاتے ہوئے بری طرح رو پڑی تھی۔ اب کیا ادھر ساری عمر
اس کی دوسری بیوی بن کر رہے گی، اپنے سامنے اسے کسی سے اور سے ہنستا مسکراتا دیکھے گی۔ وہ اس کے علاوہ اپنی کسی اور رشتے کے لیے زیادہ محبت دکھاتا تھا، وہ جیلس ہونے لگ جاتی تھی۔ بہت عام لڑکی تھی وہ، اسے زران خانزادہ کی شدید محبت چاہیے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی سنگت میں سب کچھ بھول جائے، وہ اس کے نخرے اٹھائے، اس کے لیے اپنی تڑپ کا اظہار کرے۔ وہ اپنی تمام رشتوں کی محبت کی محرومی کا ازالہ زران خانزادہ سے چاہتی تھی۔ وہ تھا اسے ایسا درد دینے لگا تھا جس کا ازالہ نہ تھا، وہ تڑپ کر بننے والی ہو گئی تھی۔ اس کا بدن جیسے کوئی آرے سے کاٹ رہا تھا، وہ تھی اور اس کی چیخیں۔ وہ ستمگر کہیں نہیں تھا، میری آنکھوں نے دیکھا تھا وفا کا سپنا۔ میں نے سوچا تھا کوئی تو ہوگا، میں نے سوچا تھا پلکوں میں تمہیں بچاؤں گی، میں نے سوچا تھا تجھے اپنا بناؤں گی، میں نے سوچا تھا تجھے اپنی چاہت کا مسیحا بناؤں گی۔ پھر پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کے بچے کی قسمت بھی اس جیسی تھی، اس لیے اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اگر زران خانزادہ نہیں تو یہ بچہ نہیں۔ امینہ خانم کی طبیعت سنبھلنے پر کے بعد زران اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں نیلے گو روشنی آن تھی، کمرے میں ہیٹر آن نہیں تھا، کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا تھا۔ وہ بغیر کمبل کے اتنی سردی میں لیٹی تھی۔ وہ اسے اتنی سردی میں ایسے لیٹا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ بلیک ویلویٹ لانگ فراک میں ملبوس اس کی طرف سے کروٹ کے لیے لیٹی تھی، سلکی بال براؤن بال کمر پر بکھرے تھے۔ زران کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، نظریں اس کی سفید نرم و ملائم پنڈلیوں پر ٹھہر گئی جو اونچی ٹائٹس پہنی ہوں کی وجہ سے عیاں تھی۔ اس کی آنکھیں خمار پل میں خمار حلود ہوئیں، شدید تھکان اس کے انگ انگ سے عیاں تھی۔ ایسے میں اس کی خوبصورت بیوی اس کی توجہ پوری طرح اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اپنی تھکن وہ اس کے خوبصورت وجود سے اتارنا چاہتا تھا۔ زران اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب لیٹتے، اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اسے اپنے قریب کرتے، اس کی سائیڈ گردن پر اپنے لب نرمی سے رکھے۔ زران کے Hey, my beautiful wife, why did you not wear nightgown? You know that you take my life in short tops. زران نے اس کی گردن پر پرہدت لمس بکھیرتے اس کی فراک کی زپ کھولی۔ ابرش نے سختی سے آنکھیں میچھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو لڑیوں کی صورت میں بہے تھے۔ اس کا پرہدت لمس کانٹوں کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں دوغلا انسان تھا۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روک گئی۔ بال کیوں گیلے ہیں جان؟ اس ٹائم شاور کیوں لیا؟ زران اس کے گیلے بالوں پہ اپنے لب رکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ مدہوشی کے عالم میں یہ بھول چکا تھا۔ وہ شدید غم و غصے میں شاور لیتی ہے۔ اس وقت اس کے بدن کی رعنائیوں میں پوری طرح گم تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی فراق کے نیچے برہنہ کمر پر گھوم رہی تھیں۔ ابرش زران کو پوری قوت سے پیچھے دھکیلتی اٹھ کر بیٹھی۔ مدہوشی میں اسے کندھے کو چوم رہا تھا، اس کے پیچھے کو دھکیلنے پر لڑکھڑاتے ہوئے تکیے پر گرا۔ زران اس کے پیچھے دھکیلنے پر اس کے اس طرح دھکیلنے پر حیران ہوا۔ وہ اس ٹائم نخرے دکھاتی تھی مگر اتنی بری طرح اسے نہیں دھکیلتی تھی۔ زران نے اسے سرخ نظروں سے گھور کر دیکھا جو اپنی فراق کی زپ بند کر رہی تھی۔ زران اسے دیکھے اپنے لب بری طرح بھیگ گیا تھا۔ ابرش اپنے بالوں کو
चूड़े की शक्ल में लपेटते बेड से उतरने लगी। इससे पहले वो बेड से उतरती, जरान ने उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो जरान के चौड़े सीने पर आन गिरी थी। अब्रिश ने उसके सीने पर दोनों हाथ जमाते हुए खुद को जरान के चौड़े सीने का हिस्सा बनने से रोका था। जरान ने बगौर उसका अमल देखा था। उससे अच्छी खासी नाराज थी। जरान अब परेशान हुआ। अब उससे ऐसा क्या हो गया था जो उसकी बीवी का ये रद्द अमल था। जरान की नजरें उसके स्पाट सुर्ख चेहरे का तवाफ करने लगी। वो इसके हिसार में नजरें झुकाए हुए थी। क्या हुआ है तुम्हें? जरान ने इसके चेहरे को बगौर देखते अपनी उंगलियां नरमी से उसके सुर्ख आरिस पर फेरी। कुछ भी नहीं, अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते स्पाट लहजे में कहा। तुम रोई हो अब्रिश? जरान ने उसकी फीकी गुलाबी आंखें देखते हुए पूछा। वो वाकई में परेशान हुआ था। इसका इस टाइम शावर लेने से वो अब समझा था बात बहुत बड़ी है। मैं क्यों रोने लगी? मुझे क्या गम है? वो इस बड़ी सी आलीशान की इस बड़ी सी हवेली आलीशान कमरे में अब्रिश ने इस्तहज़ाइया लहजे में कहा। अगर तुम्हें कोई गम नहीं है तो मुझे क्यों गम दे रही हो? रात के इस पहर यूं जली कटी सुनाकर जरा लब दांतों तले दबाए उसके सर सपाट चेहरे को देखते शरारती लहजे में बोला। अपनी बीवी की नाराजगी की वजह समझ चुका था। वो इसके देर से कमरे पर आने पर नाराज थी। मैं आपकी जिंदगी का गम ही तो हूँ। छुटकारा हासिल कर ले मुझसे, या फिर सोच लिया है मुझसे छुटकारा हासिल करने का? अब जरान की आंखों में देखते इस्तहज़ाइया मुस्कुराई। इतनी खूबसूरत बीवी से कौन काफिर भला जान छुड़वाता है? इतनी खूबसूरत बीवी को अपने सीने में कैद करके रखना चाहिए। जरान ने इसके सर सपाट चेहरे को देखते मुस्कुराहट दबाए कहा। उसकी नाराजगी को देर से कमरे में आने पर महमूद कर रहा था। उसके मामले में काफ़ी शिद्दत पसंद है, ये उसे निकाह के बाद अंदाज़ा हुआ था। कमरे से बाहर ज़्यादा देर उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ पलवशा के हवेली में मौजूदगी पर उसकी ज़रा से देर से कमरे पे आने पर ही उसकी तरफ भीगी आंखों से देखती बेरुखी से मुंह फेर लेती थी। जरान को अब उसकी यूं बचकानी अदाएं बहुत अट्रैक्ट करने लग गई थी। वो अब्रिश थी ही नहीं जो निकाह से पहले थी, जैसा वो उसे समझता था। वो तो बहुत नाजुक दिल वाली, बहुत शदीद मोहब्बत करने वाली थी, मगर इस बात का भी एहसास हुआ था वो शिद्दत पसंद इतनी नहीं जितनी जज्बाती थी। अब तुम यकीनन ये सोच रही होगी, डायलॉग तो दिल और आंखों में कैद करके रखने का होता है, तुम इस सीने में कैद करके क्यों रखना चाहते हो? वो भी तुम अच्छी तरह जानती हो। जरान ने जुबानी इशारा करते उसे आंख मारते उसे अपने सीने में भींच कर उसकी नाज़गी महसूस की। इस बहुत हिसार में बेबसी से लब कुचल गई थी। आंखें शिद्दत गिरिया से अब की बार सुर्ख हुई थी। क्या हुआ है जान? हीटर क्यों ऑन नहीं किया? मेरा इंतज़ार किया जा रहा था कि मैं आकर तुम्हें अपनी मोहब्बत और लम्स से गरमाइश पहुंचाऊं। जरान उसे सीने में भींचता जरान उसे अपने सीने में भींचते मदहोशी के आलम में बोला। आग भड़क रही है मेरे अंदर, और मजीद क्या भड़काओगे? अब्रिश ने उसके हिसार से निकलते हुए शबनमी लहजे में कदरे चीख कर कहा। भड़कती आग ठंडी भी हो सकती है।
ज़रान ज़ुबानी अंदाज में बोलते उसकी कलाई पकड़ते फिर से अपने सीने पर मुंतकिल कर चुका था। उसका चीखना वो नज़रअंदाज कर गया था। इस वक्त उसे अपनी खूबसूरत बीवी सिर्फ अपनी बाहों में चाहिए थी। छोड़ो मुझे ज़रान, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करना इस टाइम ही क्यों याद आता है? सारा दिन मेरा ख्याल क्यों नहीं आता? रात के इस पहर तुम जैसे मर्दों को अपनी बीवी क्यों अच्छी लगती है? अब्रिश उसके हिसार में छटपटाई थी। अब्रिश, अब तो मेरा दिमाग फजूल में गर्म कर रही हो। सारा दिन मुझे कोई और काम नहीं है क्या? कोई और मेरा रिश्ता नहीं है क्या? क्या चाहती हो? सारा दिन मैं इस कमरे में ही गुजार दूँ? ज़रान अब्रिश पर अपना हिसार तोड़ते झंझलाते हुए बोला। उसके चीखने और आपसे तुम कहने पर उसने अपना गुस्सा पर मुश्किल ही कंट्रोल किया। हाँ तो जाओ अपने रिश्तों के पास, वही रिश्ते निभाओ जो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, वही वादे निभाओ जो तुम्हारे लिए अहम है। मुझसे किया हुआ तुम्हारा हर वादा झूठा है। बिल्कुल तुम्हारी मोहब्बत की तरह, क्योंकि तुम मोहब्बत सिर्फ मुझसे बिस्तर पर करते हो। अप्रिश जवाबन इस बार भी चीख कर बोली थी। अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो वरना मैं तुम पर हाथ ना उठाने वाला वादा भी भूल जाऊंगा, समझे तुम? जरान ने उसे कहरबार निगाहों से घूरते कहा। जरान की बात पर अप्रिश ने उसे जख्मी नज़रों से देखा था। उसके जख्मी नज़रों से देखने पर वो झंझलाते हुए अपनी घनी भीड़ पर हाथ फेर कर रह गया था। गुस्सा वो दिला रही थी, गलत बात भी वो खुद कर रही थी। देख उसे ऐसे निगाहों से रही थी। वो बुरी तरह झंझलाया था। अब्रिश अपने आरिस से आंसू बेदर्दी से अपनी हथेलियों से साफ करते बेड से उठी। एकदम उसे जोरदार चक्कर आया था। अब्रिश ने अपना सर थामते बेड का सहारा लिया। इससे पहले वो गिरती जरान जल्दी से बेड से उठता उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम गया था। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो? जरान ने उसे कमर से जकड़े इसके आरिस पर नरमी से हाथ जमाते हुए परेशानी से बोला। हाँ के ना भीगी नज़रों से सिर्फ देखते उसके हाथ झटके। जरान मजीद मजबूती से अपनी बाहों में थाम चुका था। छोड़ो मुझे, अब्रिश ने रोते हुए कहा। जरान ने उसके आंसू का जर्द चेहरा बगौर देखते उसे नरमी से थामते बेड पर बहुत प्यार से बिठाया। उसके सामने बेड पर बैठकर उसके हाथ नरमी से पकड़े। अब बताओ किस बात का गुस्सा आ रहा है मुझ पर? हाँ, इसलिए मैं सारा दिन कमरे में नहीं आया, तुम्हारे सामने ही था जान। हूर भाभी और प्रीति के हवेली से जाने के बाद सबकी क्या हालत थी। मोरे की कितनी तबीयत खराब थी। तुम्हारे सामने मैं आज मर्दान खाने में सारा वक्त रहा और अभी मैं मोरे के पास था। पिछले 2-3 घंटों से मैं उनके पास ही बैठा था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनका बीपी शूट कर गया था। उनकी तबीयत संभलने पर मैं कमरे में आया हूँ। अब बताओ मैं कैसे आता कमरे में? जरान उसके आरिस पर बहते आंसू नरमी से साफ करता बोला। जरान के नर्म लहजे पर अब्रिश के आंसू में इजाफा हुआ था। ये चक्कर क्यों आया तुम्हें? तुमने खाना नहीं खाया आज? जरान इसके बहते आंसुओं को देखते लब भींचते पहुंचा। उसका रोना उसे मश्तल कर रहा था। आज का सारा दिन उसके सामने था। उसका इस तरह रोना उसे समझ नहीं आ रहा था। खाना खाया था, खाना मैं क्यों छोड़ने लगी? खाना मेरे लिए तुम इतने अहम नहीं हो। अब्रिश ने उसे देखते स्पाट भीगे लहजे में कहा। फिर ये चक्कर क्यों आया? जरा ने उसकी सर्द एक्सप्रेशन बगौर देखते पूछा। मैं मरूं या जीऊं, आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझ पर हाथ उठाकर अपना वादा तोड़ दें, क्योंकि मुझ जैसी औरत सिर्फ थप्पड़ खाने की हकदार होती है। अब्रिश ने रोते हुए कहा। उफ! जरा ने अब्रिश की बात पर झंझलाते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरा। वो गुस्से का बहुत तेज था। अब्रिश की बात पर खुद पर काबू पाना उसके लिए सब्र आजमा मराहिल में से होता था। अब्रिश, वो मैंने गुस्से में कहा था,
میں اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکروں گا. میں وعدوں سے مکرنے والا انسان نہیں ہوں. جانتی ہوں. ابرش اس کی بات سنتے کرب میں مبتلا ہوئی. اس کا اپنے مورے سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تھا. کیا جانتی ہوں؟ زران اس کے قریب ہوتے اس کے بھیگے آرز پر اپنے لب رکھے. یہ کہ آپ اپنے وعدوں سے نہیں مکرتے. ابرش زران کو دور کرتے سرد لہجے میں بولی. اس کی دور کرنے پر زران کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں. جسے ابرش اگنور کرتے بیڈ سے اٹھی. زران اسے کلائی سے کھینچتا بیڈ پر گرا چکا تھا. اس سے پہلے وہ اٹھتی اسے مکمل طور پر سایہ فگن ہوا. ابرش نے غصے سے اس کے پہاڑی سینے پر ہاتھ جمائے سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی. اس کی کلائیاں جکڑے اس پر حاوی ہوا. بیوی سے پیار بستر پر اس لیے آتا ہے کیونکہ خدا نے یہی ایک حلال رشتہ بنایا ہے جس کے جسم جس کی قربت میں خدا نے مرد کے لیے سکون رکھ دیا. اتنا سکون کسی دوسرے رشتے میں نہیں. کسی دوسرے رشتے میں نہیں، کسی چیز میں نہیں رکھا. اگر تمہیں اعتراض ہے اس ٹائم پر ہے تو میں دن میں بھی تمہارے پاس آ جایا کروں گا. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں تو دن رات تمہیں اپنے بدن کا حصہ بنائے رہوں. تم بتاؤ مجھے اتنا برداشت کر لو گی؟ زران گمبھیر لہجے میں بولتے اسے مانی زران نے گمبھیر لہجے میں بولتے اسے مانی خیز نظروں سے دیکھتے آبرو اچکائے تھے. ابرش اس کی بات کا مطلب سمجھتے منہ پھیر گئی تھی. ایک رات کو مجھے برداشت کرنے سے تمہاری جان جاتی ہے. دن میں تمہارے قریب آیا تمہاری نازک کمر اتنی بھی نہیں رہے گی. زران نے شرارتی لہجے میں اس کی گردن میں منہ چھپایا. زران چھوڑو مجھے. ابرش بری طرح اس کے حصار میں چھٹ آئی تھی. اس کی کلائیاں جکڑے گردن پر جگہ جگہ دانت گاڑتے اپنی بیٹ رگڑتے اس کی سفید گردن پل میں سرخ کر چکا. زران! ابرش نے چیختے اسے پکارا. زران نے اس کی گردن سے منہ نکالتے اسے زرد سرخ نظروں سے گھورا تھا. ابرش ایک لفظ تمہارے منہ سے نہ نکلے ورنہ ساری رات میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی. مرنے والی ہو جاؤ گی. زران اسے گھورتے دھمکی دی. تو مار دو مسٹر خان زادہ. ایک بار ہی مار دو. ابرش پھیکے لہجے میں بولی. مسئلہ کیا ہے ابرش؟ مسئلہ کیا ہے ابرش؟ پاس آؤں تو مسئلہ، نہ آؤں تو مسئلہ. 2 دن تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو تم اس بات کو بنیاد بنا کر مجھ سے لڑ پڑو گی کہ میرا پیار کم ہو گیا ہے. تو مجھے بتا دو میں تم سے پیار کیسے جتایا کروں؟ بستر پر نہیں تو کیا نیچے لاؤنج میں؟ زران اس کی کلائیوں کو جکڑتے سر لہجے میں بولا. یہی ہے تمہارا پیار؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں سوال کیا. ہاں یہی ہے میرا پیار. زران نے جواباً سمارٹ لہجے میں کہا. جانتی ہوں اپنی ویلیو. وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لفظ گلے میں گھونٹ گیا تھا. اس کی کلائیاں جکڑی اپنی شدت اس کے لبوں پر اتارنے لگا. اس کی سانسوں کو جکڑے اس کی سانسیں بری طرح کھینچنے لگا. وہ اس کی شدت پر اس کے حصار میں ساکت ہوئی تھی جسے محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہوا. ابرش بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے گہرے سانس لینے لگی. زران نے اوپر ہوتی اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تھی. اسے بنا کوئی موقع دیے کمر سے جکڑے اس کے بدن کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا. ابرش کی کلائیاں جکڑے اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا. اس کے آنسو اپنی لبوں سے چنتے بار بار اس کی گلابی لبوں پر قابض ہوتا تھا. ابرش کی ہر مزاحمت ہر آنسو اس کے حصار میں دم توڑ گئے تھے. اس پر مکمل طور پر قابض اپنی منمانیاں کر رہا تھا. تھوڑی ہی دیر بعد اپنی ہر مزاحمت ترک کر گئی تھی. اس کے حصار میں بالکل سپاٹ اور پتھر کی ہوئی تھی. وہ اس پر اپنی شدتیں اور بھی جنونی انداز میں نچھاور کرنے لگا. اس کا سرد پتھر وجود اسے غصے میں مبتلا کر گیا تھا. اور اپنی شدتیں نچھاور کرتے پیچھے ہوا. بکھری حالت میں رخ پلٹے سسکیاں بھرنے لگی. ابرش! زران نے اس کی طرف پلٹے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا. ابرش اس کا ہاتھ پوری طرح جھٹکتے اپنا فراک بیڈ سے اٹھائے پہننے لگی. زران نے گہرے سانس لیتے لب بھینچے اسے دیکھا تھا. اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی
ذرا نرمی سے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ ابریش نے غصے سے اپنی کلائی چٹکے سے چھڑائی اور بیڈ سے اٹھی تھی، اسے پھر سے چکر آیا تھا۔ ذرا نے اب کی بار پریشانی اور الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا اور منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ ذرا ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس اپنی ہلکی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے پریشانی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ جو وہ سمجھ رہا تھا کیا بات وہی تھی؟ برش کافی دیر سے واش روم میں تھی، دروازہ وہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ مضطرب انداز میں کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ ابرش واش روم سے باہر آئی۔ وہ ابرش کا سرخ اور بھیگا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ابرش، تم جانتی ہو تمہیں کیا ہوا ہے؟ زران نے اس کا چہرہ دیوانوں کی طرح تھاما۔ کب کیا ہوا ہے؟ زران کا چمکتا چہرہ دیکھ کر ابرش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ تم چھپا رہی ہو یا شرما رہی ہو؟ زران نے اس کی فک رنگت بغور دیکھتا الجھن بھرے لہجے میں بولا۔ وہ 21 سال کی تھی، اتنی بھی چھوٹی نہ تھی اپنی حالت نہ سمجھ پاتی۔ اس کی فک رنگت اور ماتھے پر چمکتی شبنم دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہوا تھا۔ ابرش، تم جانتے ہو اس پر ریاض عیاں ہونے پر گھبرا گئی ہو، جیسے اس سے یہ خبر چھپانا چاہ رہی ہو۔ لیکن کیوں؟ پریشان ہوا تھا، آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ اسے اپنی بیوی سے کچھ بھی اچھے کی امید نہ تھی۔ اس کا لب و لہجہ، اس کی باتیں، اس کا گھبرانا اسے اب شک میں ابتلا کرا تھا۔ مم، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابرش نے نظریں جھکائے لب کاٹتے کہا۔ زران اب اس کے آپ کہنے پر پریشان ہوا تھا۔ پھر سے تم سے آپ پر آ گئی تھی۔ وہ آپ تب ہی بولتی تھی جب اسے راضی ہوتی تھی یا پھر اس سے ڈر رہی ہوتی تھی، ورنہ وہ غصے میں اسے تم ہی بولتی تھی، جسے تھوڑی دیر پہلے تم بول رہی تھی، اور وہ تھوڑی دیر پہلے اس سے بری طرح ناراض تھی۔ اب کیا ہوا ہے اسے؟ یہ ایسے کیوں ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے؟ زران کی پریشانی بڑی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، ابرش سہمتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، زران کی سرخ سرخ نظریں دیکھ کر جیسے اسے محسوس ہوا تھا اس کے دل کی بات بھانپ کے آئے۔ وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے ہاتھ بڑھایا تھا اور ڈرتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ زران، مجھے مارنا مت، میں تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی۔ اس سراسیمگی کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے کپ کپاتے لبوں سے روتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ زران تقریباً چیخا تھا۔ زران، میں آپ کو بتانے لگی تھی، مم میں پریگننٹ ہوں۔ اس کی چیخنے پر کپ کپاتے لبوں سے بمشکل بولی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سچ میں تم پریگننٹ ہو؟ وہ بے یقین ہوتے اس کے قریب ہوا۔ ابرش اب صرف اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے مقابل کے تھپڑوں کا اتنا خوف تھا، وہ سراسیمگی کے عالم میں سچ بول گئی۔ اتنا تو جانتی تھی، اسے اس کی سوچ کا ذرا بھی اندازہ ہوا۔ وہ تھپڑوں سے ہی نہیں اس کا منہ لال کرے گا، بلکہ اس کا پورا بدن داغ دے گا۔ زران کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوشی منائے یا پھر ابرش کا کانپنا اور اس کے لفظوں کو سمجھتا وہ اپنی جان لے لے۔ اس کے بچے کو مارنے کا سوچ رہی تھی، لیکن کیوں؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اب کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ ابرش اسے دیکھتے تھر تھر کانپتی دیوار میں بمشکل سمائی تھی۔ زران نے قہر بار اس کے لرزتے وجود پر نظر ڈالی تھی۔ اس سے بے تحاشا ڈرتی تھی، مگر کرتی اپنی مرضی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت اس کا ڈر کہاں جا سونتا تھا۔ زران طیش و علم میں اس کی طرف بڑھا۔
अब्रिश मजीद दीवार में समाई थी। मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ, उसे ज़रा भी नुकसान पहुंचा, मैं तुम्हारे जिस्म से खाल खींच लूंगा, समझी तुम? उसके दोनों अतराफ में हाथ जमाए, तैशो अलम में गर्राया। हाँ, नहीं पहुंचाऊंगी। अब्रिश बुरी तरह रोते हुए बोली। अब्रिश, मैं नहीं जानता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुमने कुछ भी गलत किया, मैं तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डालकर इस हवेली के तय खाने में कैद कर दूंगा। जहां तुम रोशनी को भी तरसोगी, समझी तुम? अब की बार वो पूरी कुव्वत से धाड़ा था। उसकी धाड़ पर मुंह पर हाथ रखी थी। अब वो मुंह पर हाथ रखे कांपते हुए उसे देख रही थी। उसकी हालत के पेश नज़र ज़रान ने से दूर होते अपने गुस्से पर काबू पाया। उसे कांपते वजूद को देखते ज़रान ने जब से अपने मुंह पर हाथ फेरा। बेड पर चलो। ज़रान ने उसे सर्द नज़रों से देखते हुक्म दिया। आबरिश इस बात में सर हिलाती 2 कदम ही बढ़ी थी कि जोरदार चक्कर पर उसने दीवार का सहारा लिया। ज़रान ने उसे जल्दी से थामा, वो उसकी मजबूत बाहों में झूल गई थी। ज़रान उसके बेहोश वजूद को बाहों में उठाए बेड की जानिब बढ़ा। उसे बहुत एहतियात से बेड पर लटाया। उसके पास बैठे परेशानी से उसे देखने लगा। क्यों तुम ऐसा सोच रही हो? कैसे सोच सकती हो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का? क्या तुम अब तक मुझसे मोहब्बत का नाटक कर रही थी? तुम मुझे डॉज करके फिर से मेरी हवेली से भागना चाहती थी? ज़रान उसे सर सुर्ख नज़रों से घूरता कर्ब से सोच रहा था। वादा है मेरा अब्रिश, मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम्हें बहुत दर्दनाक सजा दूंगा। वो इस पर झुके हो आया था, इस पर कंबल उड़ाते उसके पास ही बेड पर नींद दराज हुआ। उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, काफ़ी डर गया था। ज़रान खानज़ादा की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, उसके बच्चे की जान लेना चाहती थी। वो कर्ब से अपनी आंखों पर हाथ रख गया था।